اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا رب جو کچھ کیا تو اسے اپنے لیے قبول فرما لے اور آئندہ بھی زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما. رب زدنی علما اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما. اللہ ہم ہر لمحہ علم میں آگے بڑھتے رہیں اور درجات کی بلندیوں تک پہنچیں اور اس کی حفاظت بھی فرمانا. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سکھایا پڑھایا. رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ ہم آئندہ بھی آپ سے خیر کی دعا کرتے ہیں، ہر طرح کا خیر تو ہم پر جاری کر دے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ ہم ہر خیر کے محتاج ہیں، اللہ تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز. یا رب ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، بہترین رشتہ دار عطا فرما. یا اللہ تو نے ہمارے رشتہ دار بنائے، ہمارے لیے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے. یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے. یا اللہ تو ہم سب کے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یا رب العالمین دنیا میں بھی ہمیں سچائی کے مقام پہ داخل کر اور سچائی کے مقام سے ہی نکال اور اپنے پاس سے مددگار قوتیں فراہم کر. نیکی کے جس کام کو ہم لے کر چلے ہیں یا اللہ اس کو قبول کر لے اور اس کے اندر بے پناہ برکتیں ڈال دے اور اس خیر میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے. یا رب العالمین تو ہمیں جہاں بھی لے جا برکت کے ساتھ لے جا. یا اللہ ہم چاہے اپنے گھر کے اندر ہوں چاہے کہیں باہر ہوں، یا اللہ ہر جگہ ہم پر اپنی برکتوں کا نزول فرما. رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یا رب العالمین ہر طرح کے حاسدوں سے، مفسدوں سے، ہمارے دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا. رب انصرنی علی القوم المفسدین. اللہ سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رکھنا. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یا رب شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا. یا اللہ اس بات سے بھی بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے اندر وسوسے ڈالے. یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، تو ہم پر رحم فرما. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے. یا اللہ تو ہماری دعائیں سن لے، ہماری اولاد کو ہدایت دے دے. اللہ ہمارے پیچھے انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ. یا رب العالمین ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کو بخش دے اور قیامت کے دن سارے مومنوں کو بخش دے. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر دے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اللہ اپنی ساری نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا جو تو نے ہمیں عطا کی، ہمارے والدین کو عطا کی، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لینا. یا اللہ ہماری اولاد کی اصلاح کر دے. اللہ انہیں ایمان نصیب فرما. یا اللہ انہیں تقوی عطا کر، انہیں حیا عطا کر، تو ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ انہیں ہمارا اطاعت گزار بنا، والدین کا وفادار بنا. یا اللہ انہیں دین ایمان عطا فرما، انہیں یہ دین ایمان پر فخر عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا فرما. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے. تو ہمارا لوٹنا بہت خوشگوار کر دینا. اللہ موت بہت آسان کر دینا، قبر کے عذاب سے بچا لینا، ہماری قبریں روشن کر دینا، جنت کا باغ بنا دینا.
یا رب العالمین حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا اور ہم پر اپنا نور تمام کر دینا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب ہمارے لیے اب ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا. اللہ ہماری اولاد کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ، ہر بیماری سے، ہر گمراہی سے محفوظ رکھ. اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اللہ ہم پر صبر ڈیل دے. جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں، جو چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں، یا اللہ ان کے معاملے میں ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں، تجھ سے اچھا گمان رکھنے والے ہوں، آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں. اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا. اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، حقیقت میں گناہگار ہیں، یہ صرف منہ کی بات نہیں. اللہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں کا، اپنی بھول چوک کا، اپنی ناسمجھی کم عقلی بے وقوفیوں کا. یا اللہ جو ہم نے تیرے حق میں کوئی بھی کوتاہی کی تو ہمیں معاف فرما دے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے. اے ہمارے رب بے شک تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یا رب العالمین ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا. اے رب ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا. فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا اللہ ہمیں وہ عطا کرنا جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لینا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور بری اقامت گاہ ہے. یا رب العالمین جس کو تو آگ میں داخل کرے گا اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. یا رب العالمین ہمیں اور ہماری اولادوں کو بخش دینا اور جنت عدن میں داخل کر لینا. یا اللہ ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، خوشیاں پیدا کر دے. اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ان کے دل بدل دے. اللہ انہیں اپنے گھروں کے اندر سکون دے، وہ باہر سکون نہ تلاش کریں. یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو گھروں کے اندر سکون دے، وہ گھروں کے باہر نہ جائیں. یا رب العالمین اپنے دین کے اندر اعتماد دے، وہ اس دین سے باہر نہ جائیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں. یا اللہ ہم پہ بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلے لوگوں پہ ڈالے. اے اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی بیماری ہم پہ نہ ڈالنا کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں. یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، تو ہمارا مددگار ہے، تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یا رب العالمین تو جانتا ہے ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے اندر کی حالتوں کو. یا اللہ اس مجلس میں جتنے اور جو سن رہے ہیں تو سب کے دلوں سے واقف ہے. یا اللہ ہم سب اپنے غم کی شکایت صرف تجھ سے کرتے. اللہ تو ہمارے غم دور کر دے، اللہ ہمارے دکھ دور کر دے، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے. تو ارحم الراحمین ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. یا اللہ تو سارے بیماروں کو صحت دے، سارے دکھی لوگوں کے دکھ دور کر دے.
یا رب العالمین ہم جانتے ہیں ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر تو بخشنے والا ہے، تو پاک ہے، تو ہمیں بخش دے، تو ہمارے لیے کافی ہو جا، ہم تجھی پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو رب العرش العظیم ہے، تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا دنیا اور آخرت میں دوست ہے، تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا۔ یا رب العالمین تو ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پر موت عطا کرنا۔ یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بے حساب رزق عطا کرنا، اور دنیا کے رزق کو اپنے راستے میں ہر پینی کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی اور صحیح طور پہ خرچ کرنے کی توفیق دینا۔ اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، اللہ تو ہم کو معاف کر دے، اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا، اللہ ہمارے دلوں کو دین پر جما کے رکھنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم کرنا، اللہ ہمیں نمازوں کی محبت دے دے، اللہ ہمارے لیے نمازیں آسان کر دے، یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں پاکیزگی عطا کر، ہمیں غنا عطا کر، یا اللہ ہمیں تزکیہ عطا کر دے۔ اللہ تیری رحمتوں سے امید ہے، اللہ تو ہمارے نفس کے حوالے ہمیں نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا، اور ہمارے سارے حالات کی اصلاح کر دے۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا کر، پاک رزق عطا کر، حلال رزق عطا کر۔ اللہ جو کوئی کسی بھی مالی مشکل میں شکار ہے، اللہ اس کی مشکل دور کر دے، اللہ قبولیت والا عمل نصیب کر دے، اللہ نفع مند علم عطا کر اور علم پر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں زیادہ علم عطا کر۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں وسعت پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کر دے، ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے، تھوڑا بھی ہمیں بہت کافی ہو جائے۔ یا رب العالمین تو ہمیں بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ ایسی بیماریوں سے بچانا کہ ہم کسی کے محتاج ہوں، یا اللہ دنیا اور آخرت کی قیدوں سے بچانا، یا رب العالمین رزق حلال عطا کرنا، کسی انسان کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ ہمارا رزق تو ہمیں خود اپنی جناب سے عطا کر، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کر، اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، ہر معاملے میں آسانی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کرتے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری ساری مشکلات آسان کر، اللہ ہر مشکل آسان کر، اللہ ہر مشکل آسان کر، اللہ مشکلات کا حل تو صرف تیرے پاس ہے، ہم صرف تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تو ہماری ساری مشکلیں دور کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ چھوٹے بڑے پچھلے اگلے سارے کے سارے، اللہ جو چھپ کے کیے جو سب کے سامنے کیے سارے ہی گناہ معاف کر دے، اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا، برے اعمال سے بچا، بری خواہشات سے بچا، اللہ ہمیں قرضے کے غلبے سے بچا، اللہ دشمن کے غلبے سے بچا، اللہ دشمنوں کے ہنسنے سے بچا، اللہ شرک سے بچا، اللہ اس شرک سے جسے ہم جانتے اور جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اے اللہ ہمیں فقر قلت ذلت سے بچا، ہمیں ظلم سے بچا، نہ ہم کسی پہ ظلم کرے نہ کوئی ہم پہ ظلم کرے، یا رب العالمین ہمارا انجام ہر معاملے میں اچھا کرنا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ میں آزمائش کی سختی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بدبختی کے پا لینے سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ تو بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا لے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دکھ اور غم سے، عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ اللہ لوگوں کے دباؤ کو ہم سے ہٹا لے، یا اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے اور تیری دی ہوئی عافیت کہیں پلٹ نہ جائے اور تیری سزا اچانک وارد نہ ہو، اور ہر قسم کی تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ یا رب العالمین تو ہمیں برے دن سے بچا، بری رات سے بچا، بری گھڑی سے بچا، برے دوست سے بچا، برے ہمسائے سے بچا۔
اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ ہماری زیادتیاں معاف کر دے، اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا کر، جلد ملنے والی بھی اور دیر سے ملنے والی بھی، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں، یا اللہ تو وہ خیر عطا کر، اور یا رب ہر طرح کے شر سے تو ہمیں بچا لے، جلدی آنے والا اور دیر سے آنے والا، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے نبی، تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ جنت الفردوس عطا فرما یا رب العالمین، ہر اس قول اور عمل کی توفیق دے جو جنتوں میں لے جائے، اور اللہ جہنم سے بچا لینا، جہنم کی آگ اور جہنم کے شعلوں سے بچا لینا یا رب العالمین۔ تو ہمیں اپنی پسند کا بنا لے یا اللہ، جو اپنا دیدار ہمیں کروانا، اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دے، اپنی ملاقات کا خوف نہ دینا یا رب العالمین۔ تو ہمیں بخل سے بچا، بزدلی سے بچا، بڑھاپے سے بچا، دنیا اور آخرت کے فتنے سے بچا، قبر کے فتنے سے بچا یا رب العالمین۔ اپنی رضا عطا فرما، اپنی سزا سے بچا یا رب العالمین۔ ہم سب تیری تعریف کرتے ہیں جس کا تو مستحق ہے، اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ۔ گر کر مرنے، ڈوب کے مرنے، دب کے مرنے، جل کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ۔ شیطان موت کے وقت ہمارے قریب نہ پھٹکے، اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا اللہ۔ زہریلے جانوروں کے ڈس کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ۔ ہمارے دین کو درست کر دے اور ہماری دنیا کو درست کر دے اور ہماری آخرت کو درست کر دے، اور ہماری موت کو ہمارے لیے ہر شر سے خیر کا ذریعہ بنا دے یا اللہ۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکیاں کرنے کا، برائیاں چھوڑنے کا، اللہ ہمیں توفیق دے۔ مسکینوں سے محبت عطا کر دے ہمیں یا رب العالمین۔ جب کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ تو ہمیں اس سے بچا لینا اللہ۔ ہم تیری محبت مانگتے ہیں، اور ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، ہر اس کام کی محبت مانگتے ہیں جس سے تو محبت کرتا ہے یا رب العالمین۔ تو اختلافات میں ہمیں سیدھی راہ دکھانا، ہمیں بھٹکنے سے بچانا، ہمیں منفی خیالات سے بچانا، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچانا، عاجزی اور سستی سے بچانا، بخل اور جبن سے بچانا یا اللہ، بزدلی سے بچانا، بڑھاپے سے بچانا، سنگ دلی اور غفلت سے بچانا، مفلسی اور ذلت اور مسکنت سے بچانا، فقر اور کفر اور فسق سے بچانا، شقاق اور نفاق اور اختلاف سے بچانا، ریاکاری اور شہرت سے بچانا یا رب العالمین۔ تو ہمیں ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے، گنگے پن، بہرے پن، اندھے پن، جزام، برس اور بری بری بیماریوں، کینسر اور ہر چیز سے بچا لینا یا اللہ۔ جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفا عطا فرما اللہ، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ۔ ہمیں برے ہمسائے سے بچانا یا رب العالمین، ہمیں برے ساتھیوں سے بچانا کہ جو ہمیں زندگی میں بوڑھا کر دیں یا رب العالمین۔ تو ہمیں ایسے انسانوں سے بچانا جو ہمیں دھوکہ دیں یا اللہ۔ تو ہمیں اپنا فضل عطا فرما یا اللہ۔ ہم تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ جس کو تو نے اپنے پاس رکھا یا اپنی کتاب میں اتارا یا کسی انسان کو سکھایا یا علم غیب میں رکھا، کہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے سارے افکار دور کر دے یا اللہ۔ تو ہمارے دل میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، دائیں نور، بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، آگے نور، پیچھے نور، ہر طرف نور ہی نور بنا دے اللہ۔ ہمارے اندر نور، زبان میں نور، پٹھوں میں، گوشت میں، خون میں، بالوں میں، جلد میں، نفس میں، ہر طرف نور ہی نور کر دے یا اللہ۔ ہمیں روشنیوں میں رکھنا اللہ، ہر طرح کے اندھیروں سے بچانا اللہ۔ تو ہماری مدد فرمانا، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا یا اللہ۔ تو ہمیں اپنا شکر گزار بنا لے، اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، اپنی طرف رجوع کرنے والا یا اللہ۔ ہماری توبہ قبول کر لے اللہ، ہمارے گناہوں کو دھو دے یا اللہ۔ ہماری زبان کو درست کر دے، ہمارے دل کو ہدایت دے دے، ہمارے دلوں کے کینے اور بغض نکال دے یا رب العالمین۔ ہمارے سارے قرضے چکا دے یا رب العالمین۔ ہمیں اپنی رضا سے نواز یا اللہ۔ ہمیں ایسی نعمتیں عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو اللہ۔ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا اور اپنے ملاقات کا شوق عطا فرمانا یا رب العالمین۔ ہمیں بہترین دعاؤں کی توفیق عطا فرما، اور جو دعائیں ہم تجھ سے کریں تو انہیں قبول فرما لے یا اللہ۔ ہمارے سارے بوجھ ہم سے دور کر دے، ہمیں آپس میں محبت عطا فرما اللہ۔ ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے یا اللہ۔ ہمارے دوستوں میں، ہمارے اداروں میں، مسجدوں میں، جہاں بھی لوگ مل کے تیرے دین کا کام کرتے ہیں ان کے اندر محبت پیدا کر دے، اتفاق پیدا کر دے، ہر طرح کی فواحش سے بچا لے، ہر طرح کی برائیوں سے بچا لے۔
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین عطا کر جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پہ آسان ہو جائیں۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا اور انہیں ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام اس پہ ڈال جس نے ہم پہ ظلم کیا، ہم پر زیادتی کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پہ مصیبت نہ ڈال، دنیا ہی کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا اور دنیا کو ہمارے علم کی انتہا نہ بنا، اور کسی ایسے ظالم کو ہم پہ مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کرے۔ یا رب العالمین ہم تجھ سے تیری رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا من بیدہ الخیر یا من ہوا علی کل شیء قدیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ یہ صرف اور صرف تیری توفیق سے ہوا۔ یا اللہ جتنے بھی آنے والے ہیں سب کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ ان سب کو اس کتاب کی برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ان سب دعاؤں کا فیض ان کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنے راستے پہ ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کی مشکلات دور کر دے۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما۔ اللہ جو ہمارے والدین اور عزیز اور دوست اور رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی بخشش کر، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ ان کی ہر تکلیف کو دور کر دینا، اللہ جو زندہ ہیں ان کی بھی ہر تکلیف کو دور کر دینا یا رب العالمین۔ اللہ ہمارے جتنے بھی پیارے دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو معاف کر دے۔ اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہمارے سب پیاروں کو معاف کر دے۔ اللہ جو زندہ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ تیرے لیے معاف کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ سب کو معاف کر دے۔ ربنا تقبل منا۔ یا اللہ اس کام میں جس نے جو بھی حصہ ڈالا ہے، جو اپنا وقت لگایا ہے، جو جان لگائی ہے، جو مال لگایا ہے، جنہوں نے یہ بلڈنگ بنائی، جنہوں نے یہ سارے کام کیے، یا اللہ جتنے بھی لوگ آج وہ یہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں، جو یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں خیر و برکت ڈال دے اور ان کو اجر عظیم سے نواز۔ اللہ سب آنے والوں کے دلوں کے اندر جو دعائیں ہیں، اللہ یہ جتنی بہنیں آئی ہیں آج دعا کے لیے آئی ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول کر لے اور ان کو اس مجلس کی خیر و برکت نصیب فرما یا رب العالمین۔ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اور تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ آپ کے اپنے دل میں جو کوئی ذاتی دعائیں ہیں تھوڑی دیر آپ ان کو بھی مانگ لیجئے، جو آپ نام لے کے کسی کا کرنا چاہتے ہیں یا مانگنا چاہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آئندہ بھی آپ کو خیر اور بھلائی کے رستوں پر دوڑائے رکھے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اور میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو پلیز معاف کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے
کہ آج ہم اس کے نام پر یہاں جمع ہیں، اس کا ذکر کرنے کے لیے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ غموں سے نجات کیسے پائی جائے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے، کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جو اسے بے چین رکھتی ہے، پریشان رکھتی ہے، غمگین رکھتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان پھر اپنی صلاحیتوں، قوتوں، طاقتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں ان سے وہ بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غم آتے کیوں ہیں، غم محسوس کیوں کرتا ہے انسان، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات، یہ تکالیف ہماری زندگی میں کیوں ہیں۔ تو اس سلسلے میں جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا، اس لیے وہ اس انسان پر طرح طرح کی آزمائشیں اور مشکلات بھیجتا رہتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ انسان ان میں کرتا کیا ہے، انسان کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الملک، جو ہر روز رات کو آپ پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورۃ الملک اور سورۃ الف لام میم السجدہ پڑھے بغیر سویا نہیں کرتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے۔ یہ سورت قبر کے عذاب سے بچانے والی بھی ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزما کر دیکھے کیا ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست ہے، غالب ہے، بخشش فرمانے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان ایک مشکل چیز ہوتی ہے۔ اس میں ہمیشہ انسان کے حالات اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتے، اس پر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش، کوئی امتحان، کوئی تکلیف، کوئی تنگی آتی رہے گی تاکہ یہ دیکھا جائے کہ انسان کرتا کیا ہے، کیا پھر بھی یہ اللہ سے راضی رہتا ہے، کیا پھر بھی یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیا یہ واقعی اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے، یا اس آزمائش کی گھڑی میں پھسل جاتا ہے اور شیطان جو ہر وقت اس کو اچکنے کے لیے تیار ہے وہ اس کا نوالہ بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان پر بہت سی تکلیفیں اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، یعنی تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے تمہارے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے، یعنی ان پر تو وہ سزا دیتا بھی نہیں، ان پر تو وہ تمہیں کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ تمہارے گناہوں کے باوجود، تمہاری زیادتیوں کے باوجود بھی وہ تمہیں اپنی عنایتوں اور نوازشوں سے معمور رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اللہ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اس پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الذاریات میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان جب اللہ کی عبادت سے منہ موڑ کر دنیا کا بندہ بننے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس اپنی طرف لانے کے لیے کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ بندہ اللہ کو یاد کرے۔ اور جو شخص مستقل طور پر اللہ سے روگردانی کر لیتا ہے اللہ کی یاد سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ طٰہٰ میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا، یعنی اس کی صرف یہ زندگی ہی نہیں پریشانیوں والی ہوگی بلکہ آگے بھی بڑی پریشانی ہے۔
یعنی اس کے لیے بہت بڑی مشکلات ہیں اگلی زندگی میں بھی. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اللہ کے ذکر سے منہ موڑنا، اللہ کی یاد کا زندگی میں نہ ہونا. یہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور شیطان پھر اس کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے. جب انسان اللہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر کوئی نہ کوئی امتحان بھیج دیتا ہے تاکہ یہ بندہ سوچے، غور کرے اور واپس اللہ کی طرف پلٹے. جب انسان اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے تو دنیا میں بھی محتاجی کا شکار رہتا ہے، خواہ اس کے پاس بہت کچھ بھی ہو لیکن اس کے دل کی محتاجی اور پریشانی نہیں جاتی. حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، صحیح ترمذی کی روایت ہے، اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی دور کر دوں گا. یعنی تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو تو میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا. حالات تو نہیں بدلتے مگر دل کی حالت بدل جاتی ہے اللہ کی عبادت سے. دل مضبوط ہو جاتا ہے، دل کے اندر اللہ کا توکل آتا ہے، دل کے اندر ایسا یقین آتا ہے کہ انسان کو بڑی بڑی مشکلات بھی معمولی لگتی ہیں. اور جب دل میں ایمان نہیں ہوتا، توکل نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، امید نہیں ہوتی، مایوسی ہوتی ہے تو رائی بھی پہاڑ لگتی ہے. اور اس طرح مشکلات اور مصیبتوں کے پہاڑ ہر طرف اس کو کھڑے نظر آتے ہیں. تو اس کا حل کیا بتایا کہ اگر تم عبادت کرو گے تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تمہاری محتاجی دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. یعنی تم سارا دن کام کرو گے، محنت کرو گے، لیکن پھر بھی تمہاری محتاجی اپنی جگہ کھڑی رہے گی کیونکہ وہ دل کی محتاجی ہوگی نا، دل کے اندر پریشانی ہوگی. تو یاد رکھیے کہ صرف دنیا کی فکر کرنے سے معاملات سلجھنے کی بجائے بگڑنے لگتے ہیں. صرف دنیا دنیا دنیا، ہر وقت صبح اٹھتے ہی دنیا کی فکر، دن کو دنیا کی فکر، رات کو سوتے ہوئے دنیا کی فکر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جس شخص کا مقصد اور پریشانی یا غم دنیا کا ہو اور وہ دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے اور وہ اسی کی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. وہ دنیا کے لیے زیادہ کنسرن ہے، زیادہ فکر مند ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں. اس کو سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر ختم کروں، اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہو. اور جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو، یعنی اس کا ہم و غم آخرت ہے کہ کل کیا ہوگا، دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، میرا کل کو کیا بنے گا جب میں اللہ کے حضور پیش ہوگا، وہاں میرا ٹھکانہ کیا ہوگا. جو شخص اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غرار ڈال دیتے ہیں، دنیا کی طرف سے اس کا دل مطمئن کر دیتے ہیں، اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں اور اس کو پھر اپنی حاجتوں کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا، دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے. تو اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کے لیے زیادہ فکر مند ہیں. دنیا تو چند دن کی ہے، دنیا کی حیثیت تو مچھر کے پر برابر بھی نہیں. دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ایسا ہی ہے جیسے مچھر کا پر ٹوٹ کے گر گیا ہو، لیکن اصل نقصان، اصل مشکل، اصل پریشانی تو آخرت کی پریشانی ہے جس کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. دنیا کی فکر کرنے والے سے رب کی بے نیازی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے، جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے اور وہ آخرت کا غم ہو تو اللہ اس کے دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا، اس کے دنیا کے غم دور ہو جائیں گے. اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہو کر دیتا ہے. تو اس لیے غموں سے بچنے کا، غموں سے نجات کا اصل طریقہ کیا ہے کہ دنیا کی بجائے آخرت کی فکر زیادہ لگا لی جائے. یاد رکھیے جہاں دنیا کی حرص زیادہ ہوتی ہے، دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے، وہاں اللہ کی محبت میں کمی آ جاتی ہے، وہاں پر اللہ کی محبت میں کمی آ جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے لیکن لوگوں میں دنیا کی ہی حرص بڑھے گی،
یعنی جتنی جتنی قیامت قریب آ رہی ہے اتنی اتنی دنیا پھیلتی جا رہی ہے ان کے سامنے، اور اس کی محبت اور اس کے پیچھے بھاگنا اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اللہ سے دوری میں ہی اضافہ ہوگا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دنیا کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں تو دنیا کا چھوٹا سا نقصان بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ چیز چلی گئی تو ہم بھی تو اللہ کی طرف جانے والے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تو ہوگی، امتحان تو ہوگا، لیکن ایسے موقع پر جو یہ کہے انا للہ وإنا إليه راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت اور نوازشیں ہوتی، اللہ کی رحمت ہوتی، اور ایسے لوگ ہدایت پانے والے ہوتے. تو بات یہ ہے کہ تکلیفیں تو آئیں گی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی کہ ہم ضرور آزمائش کریں گے، ضرور امتحان لیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان مال پھلوں کی کمی سے، لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. یعنی جب ان کی زندگی میں کوئی چیز کم ہوتی، مثلاً کوئی بچہ فوت ہو گیا، بہن بھائیوں میں سے کوئی چلا گیا، کاروبار چلا گیا، کوئی کاروبار کو نقصان ہو گیا، جاب چلی گئی، کوئی اور حادثہ ہو گیا کہ جس سے بڑا نقصان ہو گیا، تو اب یہ سب چیزیں تو زندگی میں روز کا معمول ہے، کبھی کوئی چیز پیش آتی ہے، کبھی کوئی چیز پیش آتی ہے. تو بتایا گیا کہ وہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، یعنی وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور صبر کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. یعنی جو ہمارا کوئی رشتہ دار چلا گیا یا مال چلا گیا یا کوئی اور یعنی کہ کوئی کھیتوں میں یا کاروبار میں یا کسی کیے ہوئے کام میں کوئی نقصان ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، اس میں بھی میرے لیے اجر ہے، اس میں بھی کوئی بھلائی ہے، میرا کوئی پیارا چلا گیا لیکن میں اللہ سے امید نہیں چھوڑوں گی کیونکہ اللہ ہے نا. حتیٰ کہ اگر کسی عورت کے شوہر بھی فوت ہو جائے اور اگر اس کا اللہ پر بھروسہ ہو تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ اس کا دل تھام لیتا ہے، اور وہ کیا سوچتی ہے کہ ایک انسان تو گیا ہے مگر اللہ تو زندہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے نا. ٹھیک ہے، انسانوں کی کمی کوئی انسان اور پوری نہیں کر سکتا، شوہر کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ بچے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی تو کوئی ہستی ہے نا، اور وہ اللہ کی ہستی ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الحی جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آنی، القیوم جو قائم ہے، جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ باقی سب کو بھی قائم رکھنے والا ہے. تو جب وہ ہستی موجود ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہے، تو پھر فکر کس بات کی؟ اس نے تو میرے دنیا میں آنے سے پہلے میرے رزق کا انتظام کیا، ماں کے سینے میں دودھ اتار کے. اس نے تو مجھے پیدا ہونے کے بعد جب میرے دانت بھی نہیں تھے، کچھ کھانے کے قابل بھی نہیں تھا، کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلا کے نہیں پکڑ سکتا تھا، اس وقت بھی میرے رزق کا اہتمام کیا تھا، انتظام کیا تھا، وہ اب بھی کرے گا. تو ایسا شخص اس شدید غم کے موقع پر بھی سکون میں ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا، وہ کہیں سے بندوبست کرے گا نا، وہ کوئی ذریعہ بنا دے گا نا، کیونکہ اصل الرزاق تو وہی ہے، انسان تو صرف سبب ہے، وسیلہ ہے. ایسا شخص کبھی بھی دل نہیں ہارتا، ایسا شخص کبھی بھی اپنے حواس نہیں کھوتا، ایسا شخص کی زندگی سے کبھی امید نہیں جاتی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی بچے ہیں جو یتیم پلے ہیں لیکن وہ بڑے بڑے لوگوں سے آگے نکل گئے، دنیا کی بڑی بڑی مشہور ہستیاں بن گئے. باپ کی کمی سے ان کی زندگی میں سب کچھ ختم نہیں ہو گیا، اللہ نے دوسرے ذرائع سے ان کی مدد کی، کیونکہ اصل اسباب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تمام چیزیں وہی پوری کرنے والا ہے. یاد رکھیے اللہ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. لہذا رنج اور غم سے، مشقت اور پریشانی سے نجات پانے کے لیے سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ، اللہ سے مضبوط تعلق، اللہ پر ایمان، یقین، توکل، اس سے امید، اسی کا ڈر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے کی فکر.
یاد رکھیے دنیا کے سارے خزانے اللہ کے ہیں، سارے خزانوں کا مالک وہ ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں کی بادشاہت، زمین کی بادشاہت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، پوری قدرت رکھتا ہے. لہذا کیا یقین رکھنا ہے کہ سارے خزانے تو اس کے پاس ہیں، مجھے اس سے مانگنے ہیں. لہذا انسان سب انسانوں سے نظر ہٹا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف امید رکھتا ہے، اس سے مانگتا ہے یا اللہ تو میرا رازق ہے، تو پتھر کے اندر ایک کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے، تو کیا مجھے نہیں رزق دے سکتا؟ آسمان و زمین کی مخلوق کو دے رہا ہے، تو دن رات دے رہا ہے اور کوئی کمی نہیں واقع ہوتی تیرے رزق میں، تو کیا مجھے نہیں دے سکتا؟ تو مجھے بھی دینے والا ہے. لہٰذا جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ ہر غم، ہر تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اور اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھے، سجدے میں رو کر پکارے اس کو کہ اللہ تو مدد کر. کوئی بھی مسئلہ ہے جو آپ کا، اس کو سامنے رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کوئی اور ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. آپ دیکھیں کہ جب انسان غمگین ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، تو پاس پڑے ماں باپ بھی سو رہے ہوتے ہیں، باقی دنیا بھی آرام کر رہی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے مسئلوں میں پریشان ہوتا ہے، لیکن آپ کا رب جاگتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، سب سوتے ہیں لیکن وہ جاگتا ہے. وہ رات کو بھی، وہ دن کو بھی، وہ صبح بھی، وہ شام بھی آپ کی دعائیں سنتا ہے. لہٰذا اس کی طرف رجوع کرنا ہے. چھوٹی ضرورت ہو، بڑی ضرورت ہو، لوگوں کی طرف لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھنا کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، نہیں، اللہ کی طرف دیکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے، یہ شدید ضرورت اس کو ہو جائے کوئی، اور اس نے اسے لوگوں پہ پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی. کہ لوگ اکثر کیا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جو پریشان ہے پریشان ہی رہے، وہ مدد نہیں کرنا چاہتے. لوگ عموماً دوسروں کو دکھی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے جب کوئی ضرورت پیش آئے سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں، پھر اللہ لوگوں کے دل میں ڈالے گا کہ وہ مدد کریں آپ کی. تو حدیث میں آتا ہے کہ جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اسے اس نے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت پوری نہ ہوگی، اور جس نے اسے اللہ پہ پیش کیا تو ان قریب اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا. یا تو جلد ہی موت آ جائے گی، دنیا کے بکھیڑوں سے ہی جان چھوٹ جائے گی، یا جلد ہی غنی ہو جائے گا اور انسانوں کی ضرورت نہ رہے گی. آپ کو خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں بڑھاپے میں کون ہمیں دیکھے گا، ہمارے لیے روزی کا انتظام کیا ہوگا، ہماری ضروریات پوری کہاں سے ہوں گی. تو فوراً کہا کرے اللہ تو میرا رب ہے نا، تو ہی میرے سارے انتظام کرے گا، مجھے انسانوں سے نہیں تجھ سے توقع ہے. انسانوں کے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو تھوڑی دیر کوئی چیز ہو تو ہمارا دل کہتا ہے رکھ دیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم اپنے ہاتھ بھر کے رکھ بھی نہیں سکتے. مٹھی میں کوئی چیز ہو چھوٹی سی بھی تو تنگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہیں رکھ دے. ہمارے ہاتھ خالی ہیں، خالی آئے تھے، خالی رکھنا پسند کرتے ہیں اور خالی جائیں گے. بھرے ہوئے ہاتھ تو اللہ کے ہیں، ان سے کیوں مانگتے ہیں جو خالی ہاتھ؟ ان سے کیوں توقع ہے جن کے پاس کچھ نہیں؟ اس سے کیوں نہیں توقع رکھتے جس کے پاس سب کچھ ہے؟ مانگ کے تو دیکھیں پھر کس طرح ضروریات پوری ہوتی ہیں. آپ دیکھیں قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور رب کون ہوتا ہے؟ جو پیدا بھی کرتا ہے، جو رزق بھی دیتا ہے، جو ساری ضروریات پوری کرتا ہے. تو اگر ہم اس دنیا میں، اس زندگی میں رب کو رب مانیں گے تو تبھی جواب دے سکیں گے نا. تو اکثر کہا کرے اللہ تو میرا رب ہے، تو ہے نا، تو یہ بھی کام کر دے گا میرا، تو یہ بھی مشکل آسان کر دے گا میری. زندگی میں کوئی مشکل ہی نہیں رہے گی جب آپ رب کو پکارتے رہیں گے، جب رب کو پہچان لیں گے تو کوئی غم نہیں رہے گا. انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے غموں کی فریاد، اپنے دکھوں کی داستان اپنے رب کو ہی سناتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام دور کر دیے گئے اور وہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس سے انسان محبت کرتا ہو وہ اگر دور چلا جائے تو انسان کے لیے کتنا دکھ اور تکلیف ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی. لیکن انہوں نے شکوہ بندوں سے نہیں کیا، کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ،
کہ میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد صرف اللہ کی جناب میں پیش کرتا ہوں. جب تکلیف آئے اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑے، نفل پڑھے، روئیں، سجدے میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگے، اللہ پہ بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے. اب مثلاً آپ کے صحن میں اگر بہت بڑا بھی درخت ہے پھل کا، مثلاً آج کل سردیوں کا موسم ہے اور آپ کے صحن میں آم کا بہت بڑا درخت ہے، آپ کے ابھی آم لگ جائیں تو ابھی تو نہیں لگیں گے. ہاں اگر آپ صبر کریں گے، انتظار کریں گے تو 6 مہینے بعد آپ بہترین آم کھائیں گے. اسی طرح ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. مثلاً کسی کی اولاد نہیں تو وہ اولاد کے لیے پریشان رہتا ہے، تو اس کا ایک وقت ہے. اور اگر اللہ نہیں دینا چاہتا تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے، کوئی فائدہ ہے، کوئی وجہ ہے، اس کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمیں اولاد کیوں نہیں دے رہا. پھر اگر اولاد ہے اور اس کا کوئی غم ہے یا تکلیف ہے، اس کی وجہ سے ہم دکھی ہیں، تو اس پر بھی اللہ پہ بھروسہ کریں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس کی کوئی وجہ ہے. آپ دیکھیے کہ جو ایک کچا برتن ہوتا ہے اور ایک پکا برتن ہوتا ہے. پکا برتن صرف وہ ہوتا ہے جسے آگ میں تپایا جائے. اللہ بندے کا ایمان بھی مضبوط کرنے کے لیے بعض اوقات اس کو مشکلات کی بھٹی میں تپاتا ہے، پکاتا ہے. پکا ہو جائے بندہ، استقامت آ جائے اس میں، وہ اللہ کا بندہ بن جائے، وہ سب سے مایوس ہو کر وہ اللہ ہی سے امید رکھے. تو اس لیے ایسے موقع پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض کیے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے. اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ فرض کر دیا گیا تو جو چاہتا عاشورہ کے دن روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا نہ رکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھنے کو پسند کیا، اسی لیے اس کو مستحب کہا جاتا ہے، پسندیدہ کہا جاتا ہے. معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں سنا. آپ فرما رہے تھے یہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا، میں روزے سے ہوں، تم میں سے جو اس کا روزہ رکھنا پسند کرے وہ روزہ رکھے اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے. یعنی نفلی روزہ ہے، اس لیے اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو میں اس کو پابند نہیں کرتا. تو فرض فرض ہے اور نفل نفل ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ نوافل کے ادا کرنے سے بھی انسان اللہ کی محبت پاتا ہے. پھر ایک اور روایت کے مطابق آپ نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں لوگوں کو اختیار دیا تھا. صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم 9 دن کا بھی روزہ رکھیں گے. اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لازماً 9 کا روزہ رکھوں گا. ابو بکر کی روایت میں ہے ابن عباس نے کہا آپ کی مراد عاشورہ کے دن سے تھی، یعنی 10ویں کی بجائے 9 کا رکھوں گا، یہ بھی مراد لی گئی. لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ 10ویں، کیونکہ اس پر آپ کا قول ہے کہ وہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کے ساتھ 9 کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ 2 دن ہو جائیں. اور جو 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لے. اور اس دفعہ تو جمعرات کا روزہ آ رہا ہے 8 کو شاید، پھر اس کے بعد 9ویں کا آ جائے گا، پھر 10ویں کا آ جائے گا، پھر 11ویں کا آ جائے گا، پھر اس کے بعد شاید منڈے آ جائے، پھر اس کے بعد ایام بیز آ جائے.
تو جمعرات سے جمعرات تک پورا عشرہ ہی افضل بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح چاند کی تاریخ میں غلطی کا اندیشہ ہو تو 3 دن روزہ رکھ لیں، 9، 10، 11 کو رکھ لیں۔ تو اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ 10ویں تاریخ کے بارے میں احتیاط برتی جائے۔ بعض اوقات اختلاف مطالعے کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں، آج 9ویں ہے یا آج 10ویں ہے، آج کیا ہے کیا نہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر انسان ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا، 3 دن روزے رکھنا، مرتبہ کا مطلب یہ کہ بلند درجہ ہے، 9ویں، 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا۔ اور اس بارے میں ایک ضعیف روایت بھی بیان کی جاتی ہے، اور بعض سلف صالحین سے بھی وارد ہوا ہے کہ وہ احتیاط کے طور پر ایسا کیا کرتے تھے، احتیاط کے طور پر ایسا کرتے تھے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا۔ اکثر احادیث اس کی تائید کرتی ہیں، اور اسی کے بارے میں سنت وارد ہوئی، جیسے میں نے پہلے حدیث بتائی آپ کو۔ اور تیسرا ہے صرف 10ویں کا روزہ رکھنا، اور ایسا کرنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سوری۔ ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے۔ کیا مکروہ نہیں ہے؟ خالی 10ویں کا روزہ رکھنا، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ اعلیٰ درجے کا کام کرے، 3 دن روزہ رکھے، 9ویں، 10ویں، 11ویں۔ جو 3 نہیں رکھ سکتے وہ کم از کم 2 دن کا رکھیں، 9ویں، 10ویں کا رکھیں یا 10ویں، 11ویں کا رکھیں۔ اور جن کے لیے بہت ہی مشکل ہے وہ کم از کم 10ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھ لیں۔ یہ بات واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی 9 اور 10 کا نہیں رکھ سکتا، صرف 10 کا رکھ رہا ہے، تو اس پر نکیر نہ کی جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، یا یہ نہ کہا جائے کہ تم نے غلط کیا۔ یہ غلط نہیں ہے، یہ درجے اور مرتبے ہیں۔ اسی طرح 10 محرم اگر جمعہ یا ہفتہ کو آ رہی ہو تو اس ایک دن کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے۔ خالی جمعے کو اکیلا کر کے روزہ رکھنا عام طور پر پسندیدہ نہیں، لیکن اگر محرم کا روزہ اس تاریخ کو آ رہا ہے، عاشورہ کا روزہ، تو پھر جمعے کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر فرض روزوں کی قضا باقی ہو تو بھی عاشورہ کے روزے جو ہیں ان میں نفل کے ساتھ اس قضا کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، یعنی جس پر رمضان کے دنوں کی قضا لازم ہو تو اس کے لیے بھی 10ویں محرم کا روزہ نفلی روزے کی نیت سے رکھنا منع نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی 2 جمع نہیں کرے گا نیت، سوری جو میں شاید بات غلط کر گئی ہوں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کے اوپر فرض روزے ہیں تو پہلے وہ پورے کریں پھر نفل پہ آئیں، لیکن اس روزے کی فضیلت کی وجہ سے آپ اس دن کا روزہ رکھ لیں، پھر اس کے بعد باقی قضا پوری کرتے رہیں۔ یہ مطلب یعنی فرض کی قضا سے پہلے خاص دن کا نفلی روزہ رکھنا جائز ہے، یہ ہے مسئلہ۔ یعنی اگر کسی نے ابھی فرض پورے نہیں کیے تو نفلی سے محروم نہ رہے۔ یعنی یہ روزہ اس لیے رکھنا چاہیے کہ یہ خاص دن کا روزہ ہے، جبکہ رمضان کے روزوں کی قضا کی جو مدت ہے اس میں بہت وسعت ہے، اس کی بریکٹ بڑی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کو فرض کی نیت سے رکھا جا سکتا ہے، یعنی قضا بھی رکھی جا سکتی ہے، یعنی 9ویں 10ویں کا اگر وہ قضا کے اس میں رکھ سکتا ہے، لیکن یہ بعض کی رائے ہے۔ وہ کہتے کہ قضا صحیح ہوگی اور ساتھ ہی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا ثواب بھی ہو جائے گا۔ یہ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے، ان کے خیال میں ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ عاشورہ کا روزہ نفل نیت سے ہی رکھا جائے، فرض کو اس میں مکس نہ کیا جائے، اور 10ویں کے علاوہ جو باقی دن ہیں ان میں اپنے قضا روزے ادا کر لے انسان۔
لیکن 9 اور 11 کا روزہ قضا کی نیت سے رکھنا جائز ہے. سمجھ گئے؟ یعنی 10ویں کا روزہ قضا کی نیت سے نہ رکھے لیکن 9ویں اور 11ویں کا رکھ لے، کیونکہ 9ویں اور 11ویں کے روزے کی کوئی خاص فضیلت نہیں بتائی گئی. پھر اسی طرح حالت سفر میں اگرچہ روزہ رکھنا منع ہے، لیکن اگر مشقت نہ ہو تو عاشورہ کا روزہ سفر میں بھی رکھا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے عاشورہ کا روزہ رکھنا منع ہے، جیسے رمضان کے روزے رکھنا منع ہے. رمضان کے روزوں کی قضا ہے لیکن عاشورہ کے روزے کی قضا نہیں ہے. یعنی اگر کسی خاتون سے عاشورہ کا روزہ چھٹ گیا ہے شرعی عذر کی وجہ سے، پیریڈز کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اس کو کسی اور دن محرم کے عاشورہ کا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ الگ ویسے محرم کے روزے ویسے ہی افضل ہیں تو وہ روزہ رکھ لے. ابو موسیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو وہ جس قدر عبادات بحالت اقامت اور دوران صحت میں کرتا تھا اس کے لیے وہ سب لکھ دی جاتی ہیں. یعنی اگر کوئی شخص، ایک خاتون ہے، ہر سال روزہ رکھتی ہیں عاشورہ کا، لیکن اس سال وہ شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی، تو بعض اوقات پریشان ہونے لگتے ہیں، کمپلین کرنے لگتے ہیں، کیا بنے گا، کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا. نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے عذر. آپ نے خود اپنے آپ، یعنی کہ کوئی بھی خاتون خود اپنے ایام تو نہیں شروع کر سکتی. تو اللہ کا ایک طریقہ ہے، ایک فطری طریقہ ہے، اور اس کو اپنے وقت پر ہی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے شروع ہونا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ میں نے صحت کی حالت میں جو روزے رکھے ہیں، انشاءاللہ اگر اس دفعہ میں عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بھی اجر دے دے گا. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحت کی حالت میں انسان کو جتنی نیکیاں ہو سکے کر لینی چاہیے، تاکہ بیماری کے دنوں میں ان کا اجر لکھا جاتا رہے. یعنی انسان کو صحت کی حالت میں نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، اپنے معمولات بنانے چاہیے. یہ نہیں ہے پیزرلی کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا، نہیں. جیسے انسان کوشش کر کے جیسے تہجد کی عادت ڈالے، صلاۃ الضحیٰ کی عادت ڈالے، دن میں اذکار کرنے کی عادت ڈالے، اپنی تلاوت کی عادت ڈالے. یعنی ہر روز ایک مخصوص حصہ جو ہے ورد یومی جس کو کہتے ہیں، وہ ہر صورت اپنا ادا کرنے کی کوشش کرے. نمازوں کے بعد کی سنتوں کی پابندی کرے. تو پھر اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اشاروں سے پڑھ رہا ہے، تو انشاءاللہ جو وہ اپنی صحت کے دنوں میں جیسے وہ پڑھا کرتا تھا اس کے مطابق اس کو اجر مل جائے گا. تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے اور اس میں اچھی عادتیں اپنائیں، دینی اعتبار سے بھی سستی نہ کریں کہ انسان اور کاموں میں لگا رہے اور نمازوں کی پرواہ نہ کرے یا عبادات کو سے غافل رہے اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے. نہیں، عام دنوں میں، صحت کے دنوں میں انسان پابندی کرے تاکہ اس کا اجر محفوظ ہو جائے. کیونکہ اگر کوئی زندہ رہتا ہے تو بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے، اور بڑھاپے کی کمزوریاں بھی لاحق ہونی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی توفیق دیتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی اپنی عبادت جاری رکھتے ہیں، بلکہ وہ جوانی سے بھی زیادہ اس میں عبادت کرتے ہیں کہ اب فرصت ہو گئی، فراغت ہو گئی، اور یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. تو عام دنوں میں جو کی جانے والی عبادت ہے اس کو انسان شوق سے کرے، پابندی کے ساتھ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان چیزوں کو چھوڑ نہ دے. عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی، مستحب ہو گیا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض کیے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے. اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ فرض کر دیا گیا تو جو چاہتا عاشورہ کے دن روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا نہ رکھتا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھنے کو پسند کیا، اسی لیے اس کو مستحب کہا جاتا ہے، پسندیدہ۔ معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں سنا، آپ فرما رہے تھے یہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا، میں روزے سے ہوں، تم میں سے جو اس کا روزہ رکھنا پسند کرے وہ روزہ رکھے، اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔ یعنی نفلی روزہ ہے، اس لیے اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو میں اس کو پابند نہیں کرتا۔ تو فرض فرض ہے اور نفل نفل ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نوافل کے ادا کرنے سے بھی انسان اللہ کی محبت پاتا ہے۔ پھر ایک اور روایت کے مطابق آپ نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں لوگوں کو اختیار دیا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جاہلیت عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بھی رمضان کی فرضیت سے پہلے اس کا روزہ رکھا۔ اس کے بعد رمضان فرض کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ عرفہ کا روزہ عاشورہ کے روزے سے افضل ہے۔ ابھی پچھلے مہینے جو عرفہ کا روزہ رکھا گیا تھا، 9 تاریخ کا روزہ، وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ محرم کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کی حکمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور عرفہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون سے نجات دی تھی جب وہ سمندر پار کر آئے تھے اب بنی اسرائیل کے ساتھ، تو اس کے لیے شکرانے کے طور پر بنی اسرائیل اس کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ ہماری شریعت کے خصائص میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منسوب ہو، آپ کی برکت کی وجہ سے اس کا اجر زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ ویسے بھی اس امت کے اجر باقی امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اسی طرح کچھ اور وجوہات بھی بتائی گئی ہیں، اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے وہ حرمت کے مہینوں میں سے درمیانی مہینے میں، اس سے پہلے بھی حرمت والا مہینہ، اس کے بعد بھی، یہ ایک رائے ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 10ویں محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، انہیں ان کے دشمن سے نجات دی، اور عرفہ کے دن اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت مکمل کر کے ان پہ انعام فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور دین میں حاصل ہونے والی مکمل نعمت جسم میں حاصل ہونے والی مکمل نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کو نعمت ملی تھی جسمانی آزادی کی، جو فرعون نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کامل دین ملا اس دن۔ تو دین جو ہے وہ جسم سے افضل ہے۔ دینی نعمتیں، روحانی نعمتیں جسمانی نعمتوں سے افضل ہوتی ہیں، لیکن ہم عام طور پر جسمانی نعمتوں کے حصول کے لیے زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں اور زیادہ ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس مہینے کے روزے ہوں یا عرفہ کا روزہ ہو یا رمضان کا روزہ ہو، روزوں کے اپنے جسمانی اور نفسیاتی فوائد ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات انسان کی عقل سے باہر ہے۔ کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ کوئی مہینہ ایسا نہ گزرے کہ جس میں ہم کم از کم 1 روزہ نہ رکھیں یا 3 دن کے روزے نہ رکھیں، کیونکہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے جو ہیں وہ سینے کا وحر دور کرتے ہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، عمرو بن شرحبیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک آدمی ہمیشہ روزے رکھتا ہے، آپ نے فرمایا کاش وہ کبھی کھانا نہ کھاتا اور مر جاتا۔ یعنی پسند نہیں کیا نا آپ نے اس بات کو۔ لوگوں نے عرض کیا 2/3 دنوں کے روزے کیسے ہیں؟ 2/3
یعنی ایک مہینے کا 2/3۔ آپ نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا نصف دنوں کے، آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، 2/3 ہے نا 20 دن روزے، اور 1/3 ہیں 10 دن کے روزے۔ پھر فرمایا میں تمہیں وہ روزے نہ بتاؤں جو سینے کا کینہ، دل کے مفاسد دور کرنے کے لیے کافی ہیں؟ ہر ماہ میں 3 دن کے روزے، تو ہر ماہ میں 3 دن کے روزے ایام 20 کے روزے ہو سکتے ہیں، یا آپ سوموار جمعرات میں سے کوئی ہر ہفتے ایک کر کے، یعنی ویسے تو 4 ہفتے بنتے لیکن 3 ہفتے لے لیجئے اور ایک روزہ ان دنوں میں سے کسی دن رکھ لیجئے۔ ہر مہینے کے 3 روزوں کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے، زمانے بھر کے روزوں کا اجر لکھا جاتا ہے، یعنی ایک روزہ 10 کے برابر ہے، 10 دن کا، یعنی پورے عشرے میں، یعنی مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے 3 روزے رکھے تو وہ 3 عشروں کے برابر ہو گئے، تو سارا سال آپ ایسا کر رہے ہیں تو گویا آپ اپنا پوری زندگی روزے سے ہی ہیں۔